ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلیکم السلام اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وعلیکم السلام وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ البقرہ وعلیکم السلام سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 102 ایک تاریخی قطعے کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے، مربوط ہے یہود سے ہی، اہل یہود کہ یہ لوگ جب سے انہوں نے جناب سلیمان کی حکومت کا دور دیکھا اور اس میں وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو جناب سلیمان کو ہبہ کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، تو جادو کو انہوں نے اس کا منبع سمجھا کہ یہ بھی کوئی بڑا جادو کا سلسلہ ہے، سحر کا سلسلہ ہے جو جناب سلیمان کو حاصل ہے، اور وہ اس طرح حکمرانی کر رہے ہیں ہر چیز پر، جنوں پر حاکم ہے، ہواؤں پر اور بادلوں پر، پرندوں پر اور جانوروں پر، ہر قسم کی ان کی کھلی حکومت ہے۔ تو پھر ان کو بھی یہ شوق ہوئے اور رواج پا گیا، اور سارے معاشرے میں سحر اور جادوگری کھل کے جو ہے وہ عمل ہونا لگی۔ اور اس حوالے سے ایک تو یہ فلسطین میں خود ادھر آباد تھے جو کہ ابھی موجودہ زمانے میں جغرافیائی لحاظ سے یہ جو علاقہ بنتا ہے جہاں ابھی اسرائیل نے اپنا وجود قائم کر رکھا ہے، فلسطین بھی وہاں کچھ حصے پر ہے، ساتھ ہی لبنان ہے، ساتھ ہی سیریا ہے، ادھر اردن بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے، اور مصر کی کنارہ بھی ادھر یعنی بارڈر وہ بھی ملتا ہے، ایک بہت ہی خاص قسم کی کنڈیشن والا، اور ساتھ ہی اس کے سمندر ہے۔ تو یہ حصہ جو ہے ادھر ان کی جناب سلیمان کی حکومت بھی اسی ایریا میں ہی تھی۔ تو ادھر یہ جادو اور جادوگری کا سلسلہ بہت رائج ہو گیا، اور دوسری طرف بابل جو کہ یہ بغداد جو ابھی عراق میں ہے، عراق میں بغداد جو کہ دارالخلاف ہے، اس کے قریب 60-70 کلومیٹر آس پاس میں بابل کا علاقہ ہے، بہت پرانی تہذیب کا علاقہ ہے۔ وہاں بھی یہ جادو اور جادوگری کا ہنر جو ہے یہ بڑا عروج پر تھا اور سلسلہ تھا۔ اچھا، یہاں جادو اور جادوگری کی جو بات اس آیت میں آ رہی ہے تو بڑی حیران کن صورتحال ہے۔ اس ابھی 1400 سال اس کتاب کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے جہان میں
جادو اور جادوگری کے حوالے سے ایک عملی نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جادو ابھی بتاتا ہوں کہ جادو اور جادو، وعلیکم السلام، کیا تھوڑی سی تفصیلات کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور حتیٰ مذہبی طبقوں نے طول تاریخ میں مذہبی طبقوں نے، یعنی ادیان الہی کے پیروکاروں نے جادوگروں کو موت کی سزائیں دی ہیں اور بے انتہا سزائیں دی ہیں۔ حتیٰ مغرب میں بھی پچھلی صدی میں ہی نیو یارک جیسے شہر میں بھی ان کو وچز یا بیوچڈ جو پیپل ہوتے تھے یا اس طرح، ان کو اتنی موت کی سزائیں کلیسا کی طرف سے دی گئی ہیں، اور ایک بہت لمبی چوڑے قتل و غارت کے سلسلے پچھلی صدی میں، یعنی 19ویں اور 20ویں صدی میں روس کے علاقے میں، اس علاقے میں، یورپ میں یہ بہت بڑا ایک سلسلہ تھا کہ جو بھی پھر اس کو مس یوز بھی کرتے تھے کہ جس کو بھی مخالف بنانا ہوتا تھا اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے لگتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا، بس جادو ہو گیا ہے یا جادو اس نے کیا ہے یا کروایا ہے، تو ہر صورت میں جو ہے نا ان کو کیا ہے بات، اس کا حکم پھانسی ہے۔ اور لوگوں کو، ہزاروں انسانوں کو اس سحر کی وجہ سے پھانسیوں پہ چڑھایا گیا ہے۔ تو سحر ایک ایسی حقیقت ہے کہ بھئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو تعجب والی بات میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک بھی کتنے مسلمان ہیں، کتنے مفسرین ہیں، کتنے لوگ ہیں، مفسرین سے ہٹ کر جو خصوصاً فزیائی علم رکھتے ہیں، یعنی آج کے دانشور جو لوگ ہیں، وہ سرے سے اس حقیقت کو وہ مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سحر ہے ہی نہیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، خیال ہے، گمان ہے، بس ایسے ایک چیز ہے اس طرح۔ تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو قرآن میں کتنی بار سحر کا ذکر ہے، بہت دفعہ، اور ایک دفعہ بھی قرآن نے اس چیز کی نفی نہیں کی ہے۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کے غلط ہونے کا فوراً ہی قرآن تبصرہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی آیت خدا کریم ایسے جانے نہیں دیتا، آیت کے درمیان میں، آخر میں، وسط میں، کہیں نہ کہیں فوراً اس کے اوپر تبصرہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی اس آیت میں بھی کتنے تبصرے موجود ہیں، یعنی ایک بات کی جاتی ہے فوراً اس پر پہلے خدا کریم اپنا تبصرہ کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو سحر کا ذکر قرآن میں کتنی دفعہ ہے، اکثر نبیوں کو سحر کا بتایا گیا، تو کسی ایک جگہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ سحر تو حقیقت ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ لوگ سحر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا سحر کا کہتے ہیں۔ سحر تو ایک فرضی چیز ہے، ایک خیالی بات ہے، اس طرح کی بات کی نہیں ہے، بلکہ سحر کو باقاعدہ ایک ذکر کیا گیا ہے اور بات کی گئی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے کہ سحر ایک حقیقت ہے، خارج میں موجود ہے، وہ یہ کہ سحر کا موجود ہونا اور اثر کرنا۔ بعض لوگ جو ابھی جدید پڑھ گئے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور پھر پروفیسر بھی بن گئے ہیں اور سلسلے، وہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ہے ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کا کبھی واسطہ ان چیزوں سے پڑا جو نہیں ہے، ان چیزوں سے واسطہ پڑا ہو تو ان کو پتہ ہو، آئیں ذرا کسی یہ ہندوستان کے کسی علاقے میں آئیں جہاں ابھی بھی بہت سارا اس کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ بہت ان کے بلکہ مذہب پہ شاید ایسا بھی ہے یہ سحر کا ہونا اور سحر کا جو ہے سیکھنا، تو پھر ان کو پتہ چلے کہ کیسے یہ چیز مثلا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ سحر جو ہے کیا چیز ہوتی ہے، کتنی سحر اور جادو جو ہے، تو جو فزیکل یعنی یہ جو علوم پر دست رکھتے ہیں، فزیائی علوم پر، یعنی یہ جو وجود خارجی رکھنے والے اسباب ہیں ان کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، علم پڑھتے ہیں کہ بھئی کوئی سبب ہوتا ہے، جیسے آگ ہے، موجود ہے، دکھ رہی ہے، وہ گرم کر سکتی ہے کسی چیز کو، گرمی اپنی منتقل کرتی ہے، ہاں، یا پتھر ہے جب کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ جتنا اس میں زور ہوگا اتنا ہی سامنے والی چیز پر اثر ہوگا، ہاں، یا چیز جو حرکت کرتی ہے تو پھر اس کی حرکت کے مطابق اس میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس طاقت کے ذریعے اپنا اثر کسی دوسری چیز پر رکھتی ہے،
ہاں تو یہ جس کو آپ کہتے ہیں فزیائی علوم ہے. اور جو یہ پڑھتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان سے ہٹ کر، یعنی جس کا ظاہری وجود ہو اس سے ہٹ کر کوئی چیز مؤثر ہے ہی نہیں. اگر اثر ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی چیز ہے وجود خارجی رکھتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے، اس سے علاوہ کوئی چیز اثر نہیں رکھتی، سبب نہیں بن سکتی، کسی کام کو انجام نہیں دے سکتی. ان کی مین وجہ یہ ہے چونکہ وہ اسی اسباب اور مسببات کی ظاہری اور فزیکل دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو یوں لگتا ہے کہ اس سے علاوہ تو کوئی اثر ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ منکر ہو جاتے ہیں جادو کے اور سحر کے. لیکن اگر تھوڑی سی وہ دقت کریں، تھوڑی سی توجہ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اثر اس کے وجود خارجی کا ہے، یعنی اس کے اس فزیکل وجود کا ہے، اور ایک اس سے ہٹ کر ایک اور اثر بھی ہے. میں مثال دیتا ہوں، جیسے خون ہے نا. اب ایک جو بایولوجی کا جو ماہر ہوگا، جو فزیائی علوم کا ماہر ہوگا، وہ صرف اس کے اس وجود کو اور جو مائکروسکوپ کے اندر نیچے آئے گا یا جو بھی ٹیسٹ میں اس کے نتائج آئیں گے کہ خون میں یہ چیز ہے، یہ اس کے ظاہری موجود ہے. ہاں لیکن اسی خون کا ایک اور اثر ہے جو اس بندے کو پتہ نہیں ہے. وہ اثر ہوتا ہے جب اس کے ذریعے سے جب آپ کوئی چیز اس کے ذریعے سے لکھتے ہیں، خوب اس کا اثر اور ہوتا ہے، اس کا اثر مختلف ہوتا ہے. پرندے ممکن ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں، پرندہ ہے، زندہ چیز ہے، لیکن یہ اس کا فزیائی، مثلا وہ آدھے کلو کا گوشت اس میں آدھا کلو نکلے گا، اس میں 1.5 پاؤ، اس میں اتنا نکلے گا، لیکن ان کو یہ جو اس کا ایک اور اثر ہے، ایک اور چیز ہے، کیا ہے؟ کوے میں اور اثر ہے، یہ جو جسے الو کہتے ہیں اس میں اور اثر ہے، فاختہ جو ہے اس میں اور ہے، کبوتر میں اور ہے، ہر ایک میں علیحدہ اثر ہے، ان کے خونوں میں علیحدہ اثر ہے. وہ اثر جو ہے نا، یہ جادوگر کی تعلیمات، علم یہی ہوتا ہے، اس چیز کی پہچان کرنا اور اس کی طاقت کو اپنے علم میں لے آنا اور پھر اس طاقت کو استعمال کرنا. اور یہ چیز سامنے تو ہوتی نہیں ہے. اچھا کئی چیزیں سامنے ہی نہیں ہوتی، اثر انداز ہوتی ہیں، سامنے ہے نہیں اثر. میں مثال آپ کو اسی خون کے حوالے سے مثال دے دوں. آپ اپنی سیاہی کے ساتھ خط کسی کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ فرض کریں چاہے اپنے خون سے یا کسی بھی خون سے خط لکھ کر بھیج دے، پھر کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا سا مختلف تو ہوئے گا ہی نا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا سامنے والا وہ کتنا اس سے وہ اس چیز سے خون کے حوالے سے کتنا وہ ذہن میں وہ رکھتا ہے. اسی میں فرض کریں ایک شخص ہے، آپ جاتے ہیں کسی جگہ یا آپ سے کوئی ملاقات کرنے، ہر شخص اپنی ایک تو اس کا وہی وجود ہے، یہ ڈھانچہ ہے جو سامنے ہے، وہ تو عام انسانوں جیسا ہی ہے. سارے انسانوں میں جتنے چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی اتنی، لیکن ہر انسان جو آپ کو ملتا ہے اس کا ایک، حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں آپ اس کو، جس کو نہیں جانتے اس کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ملتا ہے آپ کو اس کی اسی ظاہری کنڈیشن سے آپ خود بخود اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ چیز اضافی ہے. اس چیز کی پہچان کرتے ہیں. یہ جو اضافی اثرات ہوتے ہیں ہر چیز میں موجود ہیں، ان کو جو ہے پہچان جب کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے جادو میں اور ٹونوں میں اور ٹوٹکوں میں اور سحر میں، تو وہ بھی ایک علم ہے، باقاعدہ علم ہے، سیکھا جاتا ہے، سلسلے ہوتے ہیں، ان کے اثرات کو جانا جاتا ہے اور ان کے وہ اثرات دوسروں پر ہوتے ہیں. جو لوگ محقق ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ چاہے لوگ نفی کرتے رہے لیکن ہم نے اپنی زندگی کے تجربات میں یہ چیزیں
دیکھی ہیں کہ ان کے اثر ہوتے ہیں اور واقعاً کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس میں. یہ کیسے کرتے ہیں؟ اب میں خود اپنی بات کروں تو میں نے ایک دفعہ ایسے ہی کسی جگہ سفر میں یا کسی جگہ جا رہے تھے یا کسی جگہ کھڑے تھے کہ ساتھ ہی جیسے چھوٹا سا وہ اس نے ایک وہ سلسلہ جیسے مداری کہتے ہیں، ظاہراً اس کا نام مداری ہوتا ہے، وہ ادھر اپنا کاروبار یعنی اس نے وہ لگائی ہوئی تھی بساط اور لوگوں کو مختلف باتیں کر رہا تھا. تو ہم بھی اس طرف متوجہ ہو گئے، وہاں جا کر دیکھنے لگ گئے اور دیکھا تو وہ کوئی ایسا کام کر رہا تھا. اس نے ایک بندے کو لٹایا، اس کے اوپر چادر ڈالی، چادر ڈال کے اس نے کوئی اپنا جو بھی اس نے کچھ ڈنڈی سی یا اٹھائی ہوئی تھی یا ایسے اس کے اوپر ایسے سے پھیرنے لگا اور کچھ اپنے الفاظ بھی منہ سے نکالنے لگا. تو دیکھا کہ وہ چادر سمیت چادر ایسے زمین سے اٹھتی ایسے آ رہی ہے، اس طرح ایسے بلند ہوتی. اب یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں اس کے نیچے اس نے لگائے ہوئے تھے مثلا کوئی ایئر پمپ لگایا ہوا تھا اور ایئر پریشر کی وجہ سے بندہ جو ہے اوپر اٹھ رہا تھا. نہیں، ویسے کچھ بھی اس بیچارے کے پاس اس قسم کی چیزیں کدھر سے آ گئی. اور پھر اس نے اس کو نہیں، پھر اس کے علاوہ ایک تو اور بھی اس نے وہاں ایسی حرکت کی کہ یعنی حیران رہ گئے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کے پاس کیا سلسلہ ہے. تو کچھ ہے، یہ نہیں کہ نہیں آپ ایسے ہی ہاں آپ کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صاف انکار کر دیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. قرآن نے نفی نہیں کی بلکہ اس کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. اور حتیٰ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتے 2 بھیجے جس کے ذریعے کیا ہے، تاکہ اس کا توڑ سکھائیں لوگوں کو، تاکہ وہ جو تکلیف میں ہیں لوگ، اس لیے کہ وہ اس کا شکار کون ہوتے ہیں، وہی مستضعف لوگ اور جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں، وہی زیادہ تر ان چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں اپنے لا علمی اور اس کے متاثرین بھی وہی ہوتے ہیں. ایک اور بات بھی ہم کہ جن کے جو ویسے معاشرے میں ضعیف، کمزور، ذہنی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیسو قرار دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم مستضعفین میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بس اپنا مشکل سے اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہم مسائل کے شکار ہیں، وسائل ہمارے پاس ہیں نہیں، اور اس طرح کا ذہن انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ ہم مار کھانے والے ہی ہیں. تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس قسم کی. یعنی جو نفسیاتی کمزوری ہے وہ بھی جادو کو دعوت دیتی ہے. نفسیاتی کمزوری جادو کے اثر کرنے کے لیے بہت مفید ہے. یعنی مفید ہے جادوگر کے لیے کہ وہ جلدی اپنا اثر دکھا سکتا ہے. اور جس میں ایک مستحکم ارادے والا دل ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، وہ متاثر آسانی سے جادو سے نہیں ہوتا ہے. تو بس جادو ایک حقیقت ہے. قرآن بھی ادھر اسی بات کی طرف کہ یہ لوگ ان قسم کے کاموں میں اہل یہود مصروف رہے ہیں اور دین کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں پہ چلتے رہے. جیسے ان کو جادو حکم دیتا تو وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بتاتے تھے اور گزارتے تھے. تو اور پھر جو چیز قرآن یہاں یہ اس کو ذکر کر کے کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو یہود کام کرتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے اس کے ایک سسٹم انہوں نے بنا رکھا ہے جادو اور جادوگری کا، اور اس کو نسبت دیتے تھے جناب سلیمان کی طرف. سب سے جو خرابی ہے، ویسے تو لوگ خرابیاں کر رہے ہیں، لیکن جب اس کو کسی پاکیزہ ہستی کی طرف نسبت دی جائے تو پھر خرابی ہے. یہاں آ کر قرآن اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس بات کو کہ یہود کا یہ دعویٰ اور کہ ہم جو جادو و جادوگری کی اس صنعت کو اپنائے ہوئے ہیں اور بڑا ہی سلسلے وار سسٹم وائز اس کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ ایک طرف کہتے تھے کہ جناب سلیمان کی دور سے یہ نکلا ہے. حتیٰ ابھی یہ جو سحر اور جادو کے مصروف لوگ ہیں وہ جناب سلیمان کے نام سے ابھی جادو بیچتے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ نقش سلیمان کس نے بنوانا ہے،
نقش سلیمانی کسی نے بنوانا ہے، نقش یا جو ہے انگوٹھی پتہ نہیں سلیمانی انگوٹھی کا نقش یا پتہ نہیں کس طرح، یعنی اپنے جادو کے انہوں نے جو نام رکھے اس میں سلیمانی جو ہے نا وہ سلیمان جناب سلیمان اور ان کا نام استعمال ابھی بھی ہوتا ہے ابھی. تو یہ یہود سے ادھر آ گیا ہے. بنو اسرائیل نے جو ہے یہ اپنے کارنامے کیے، ان سب کو نسبت دیا کہ جناب سلیمان بھی یہی کام کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے پاس اتنی بڑی حکمرانی تھی، اور پھر ہمارا سارا کام بھی اسی کی وجہ سے، اور ہم نے ادھر سے سیکھا ہے. ایک یہ دوسرے جو ہے وہ نسبت دیتے تھے کدھر کہ بابل میں جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے آئے تھے وہ بھی یہی کام کرنے آئے تھے، وہی سکھانے آئے تھے، اور ہمارا کام جو ہے انہی سے سیکھا ہوا ہے چونکہ وہ کرتے تھے. خدا کریم نے اس آیت میں ان دونوں باتوں کی نفی کی ہے کہ نہ تو سلیمان علیہ السلام اس قسم کی کسی چیز سے وابستہ تھے، سحر اور جادو کے کاموں میں ان کا کوئی عمل دخل تھا، کیونکہ یہ کفر ہے. سحر جادو کرنا سیکھنا اگر صرف انٹرٹینمنٹ کے مقصد سے یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے یا لوگوں پر قبضہ کرنے یا لوگوں کو یعنی جیسے ان الفاظ میں بے وقوف بنانے کے لیے سیکھا جائے تو یہ کفر ہے. کفر قرآن میں بالکل ایسے یعنی دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہ کفر ہے. اس لیے کہا ہے کہ وما کفر سلیمان، یہ سحر کی باتیں جو سلیمان کی طرف نسبت دیتے ہیں، سلیمان جناب سلیمان تو کافر تھے ہی نہیں، یعنی سحر کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، تو جناب سلیمان بھائی کافر تھے، وہ تو کافر نہیں تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا. اسی طرح آگے ہاروت و ماروت کے بارے میں آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان سے ہم نے سیکھا ہے، ان کے والا سحر چل رہا ہے ابھی ہمارے کمیونٹی میں اور ہمارے معاشرے میں، تو وہ بھی ایسے نہیں تھے. اللہ نے ان کو صرف جادو کا توڑ سکھا کے بھیجا تھا، اور وہ جو توڑ ان کو دیا تھا تو اس میں مس یوزر جو ہوتے ہیں ان کو ساتھ بتاتے بھی تھے کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، دھیان کرنا. ہاں جیسے کہ ابھی کوئی بھی ایک انسان، ایک مثلا فرض کرے ایک نیک انسان ہے، وہ کسی کو کچھ پیسے دیتا ہے کہ جاؤ اپنے اور اپنی فیملی کی جو ہے وہ اس سے کچھ چیزیں خریدو اور ان کی دھیان کرو، ان کے لیے کچھ چیزیں لے جاؤ کہ ان کی ضرورت ہے، اور وہ بندہ آتا ہے اس کو کیا کرتا ہے جی ادھر سے پیسے لے لیتا ہے اور باہر آ کر ہیں جی وہ کسی کی شادی میں ویلیں دے رہا ہے. ہاں گھر میں بچے کی جو ہے شلوار نہیں ہے وہ ادھر ویلیں دے رہا ہے. اور یہ کتنے میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے افراد کو میں کتنی بار دیکھا ہے. ہاں جی گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں مختلف چیزیں نہیں ہیں، اور وہ جو ہے ادھر صاحب بڑے طریقے سے ایسے جو ہے نا وہ نوٹ نچھاور کر رہے ہیں خاص قسم کے جگہوں پہ. تو یہ بدبختی جو ہے یعنی وہ دینے والے نے تو صرف اس لیے دیا تھا کہ وہ کچھ اس کو فائدہ ہو جائے. تو ہاروت و ماروت کو بھی اس حوالے سے بھیجا گیا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بتا دیں جن کے ذریعے سے اس سحر اور جادو کے اثر سے وہ نکل سکیں اور اپنے اس نقصان. تو یہ اسی تقریباً اسی حوالے سے اس آیت میں یہ بات ہے. پس یہ جو 2-3 باتیں کل رہ گئی تھیں پچھلی نشست میں نہیں عرض کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ سحر ایک حقیقت ہے اور قرآن میں اس کی نفی بالکل بھی کہیں، حالانکہ خدا کریم ہر بات، ابھی اسی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے تبصرے موجود ہیں. یعنی بات کرتے کرتے خدا کریم درمیان میں بات کو ادھر روک کر پہلے اس پچھلی بات پر تبصرہ کر لیتا ہے کہ کہیں غلط فہمی ذہن میں نہ جائے، پھر آگے بڑھتا ہے. تو سحر کے بارے میں اتنی آیات میں بات ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی خدا کریم نے یہ نہیں کہا کہ سحر ایک فرضی اور خیالی اور غیر حقیقی چیز ہے، ایک جگہ بھی نہیں کہا. دیکھیں اب پڑھتے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 102 کو پھر سے دوبارہ ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں. وَاتَّبَعُوا، یہ لوگ اتباع کرتے ہیں. پیچھے کہا ہے نا پچھلی آیت میں کہ یہ کتاب خدا کو تو پس پش پھینک دیتے ہیں، پھر کرتے کیا ہیں اور کس چیز کو مانتے ہیں؟ مانتے اس بات کو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ جو شیاطین تلاوت کرتے ہیں، شیاطین ان پر آ کر ان کے کانوں میں رس گھولتے ہیں.
علی ملک سلیمان، بات ملک سلیمان کی ہو رہی ہے، یعنی اس وقت سے یہ چیز جاری ہے۔ اور ملک سلیمان تو آپ جانتے ہیں کہ مشہور عالم ہے، تو اس زمانے میں اس چیز کو رواج دیا گیا، یعنی نالائقوں نے یہ قرار دیا کہ اس کی حکومت اور اس کی حکمرانی جو اتنی وسیع ہے اس کی وجہ جادو اور جادوگری ہے، اس لیے وہ خود سیکھنے پر آ گئے۔ وما، دیکھیں نا، فوراً تبصرہ کیا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا یہ جو ملک سلیمان کے زمانے میں شیاطین کا عمل دخل بہت ہوتا تھا بھائی، یعنی یہ بھائی جناب سلیمان بھی اس میں انوالو تھے، ذہن میں فوراً یہ سوال جاتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سلیمان کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا، جو شیاطین یہ ان کے لوگوں کے کانوں میں بھرتے تھے، تو فوراً سوال جاتا ہے کہ اچھا جناب سلیمان کے دور میں، اس کا مطلب ہے جناب سلیمان بھی اس میں داخل تھے۔ تو فوراً تبصرہ کیا نا، غلط فہمی دور ہو جائے۔ وما کفر سلیمان، جناب سلیمان بالکل بھی یہ کفر نہیں کرتے تھے، یعنی یہ اس چیز کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اصل میں جو شیاطین جن و انس موجود تھے وہ یہ کفریہ حرکت کرتے تھے، یعنی سحر اور جادوگری والی۔ کیا کرتے تھے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کفریہ حرکت ان کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو واتبعوا، یہ عطف ہے اسی واتبعوا پر، یعنی ایک تو اتباع کی انہوں نے جناب سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین نے بکھیر رکھا تھا ادھر سے اس کی، اور دوسرا اتباع کرتے ہیں وما انزل علی الملکین، ان ملکین پر جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے، ببابل، بابل کے ایریا میں، جو کہ آپ عرض کر چکے ہیں کہ یہ موجودہ عراق کے دارالخلافہ جو بغداد ہے اس کے قریب ہی واقع ہے، اور ابھی تک اس کے کھنڈرات، اس تہذیب کے کھنڈرات اور اس کے ابھی تک آثار موجود ہیں، اور عراق کے بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہیں۔ اور پچھلے سالوں میں جب یہ جو ایک فرقہ اٹھا تھا، ایک وہاں عراق میں داعش کے نام سے ایک سلسلہ ہوا تھا، اور انہوں نے ان آثار کو ختم کرنے کی انتہائی کوشش کی ہے، بم رکھ کر اور دوسرے تیسرے سلسلے کر کے، جو پچھلے 5000 سال سے وہ وہاں آثار موجود سے 4-5 ہزار سال پہلے کے، وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان سب کو کیا کریں، ملیہ میٹ کریں اور ختم کرنے کی انہوں نے انتہائی کوشش کی۔ تو یہاں قرآن میں جو ہے ان کا ذکر آ رہا ہے اس بابل کے تہذیب کا، سمجھیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ جو ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتے نازل کیے، ان سے جو کچھ آیا تھا۔ لیکن یہاں پھر فوراً سوال تو پیدا ہو گیا نا، اے اللہ عجیب ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی حرکت ہے، یہ کفریہ حرکت ہے، جادو اور ٹونا اور اس طرح کی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بابل میں ہاروت اور ماروت جو ہے وہ سکھانے آئے تھے یہی بات، اور یہ اس پر چل رہے ہیں۔ تو فوراً اس سوال کے جواب میں فوراً تبصرہ آ گیا، وما يعلمان من احد، یہ خیال نہ کریں کہ وہ اس طرح تھے کہ بھائی کھلی چھوٹ دے رہے تھے اور کھلے بندوں سکھا رہے تھے سحر اور جادو، نہیں، وما يعلمان من احد، وہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے جب تک کہ اس سے عہد نہ لیتے، کیا، حتی یقولا، جب تک کہ اس کو پہلے بتاتے، انما نحن فتنہ، کہ ہم کیا ہیں، ایک آزمائش ہے، ہم جو آپ کو دے رہے ہیں یہ ایک طرفہ نہیں ہے، اس میں آپ کے راستے غلط پہ جانے کا بھی احتمال ہے، ذرا دھیان کرنا۔ تو فوراً کہتے تھے فلا تکفر، پس کسی پر جادو مت کرنا، پس یہ کفریہ حرکت جادو کرنے والی، اور جادو صرف کیا کر سکتے تھے، جادو کے سامنے دفاع کر سکتے تھے، کسی پر جادو کرنے کی ان کے پاس اجازت نہیں تھی۔ فلا تکفر، پس کفر مت کرنا۔ فیتعلمون، لیکن کرتے کیا تھے یہ لوگ، آگے سے لوگ بھی تو ہیں جی، کیا کرتے تھے جی، فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، بس ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ 2 جڑے ہوئے انسانوں کو کیا کرتے تھے، ہٹانے کا کام لیتے تھے۔ 2 دوستوں کو آپس میں لڑا دینا، میاں بیوی کو آپس میں لڑا دینا، 2 بھائیوں کو آپس میں لڑا دینا، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ڈال دینا، 2 فیملیوں کے درمیان اختلاف ڈال دینا، اس قسم کی چیزیں وہ سیکھتے تھے۔ ہاں جی، وما ہم بزارین بہ، پھر یہاں دوبارہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ عجیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے مؤثر ہو جائیں کہ 2 انسانوں کو جدا کرنے کا کام کر لیں، 2 گروپوں کو جدا کرنے کا،
اتنا بڑی طاقت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن خدا کریم فوراً تبصرہ کرتا ہے کہ یہ مت خیال کریں کہ یہ اللہ کی طاقت سے باہر کوئی کام کرتے تھے، نہیں، اللہ نے ہر چیز میں ایک قدر رکھی ہے، ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے، ہر چیز میں ایک صلاحیت رکھتی ہے، ہر چیز میں قابلیت رکھی ہے، اور اس قابلیت کو اللہ کا اذن حاصل ہے۔ مثلا یہ ہے کہ فرض کریں کہ کوئی چھری ہے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے، اب چاہے جو بھی ہو، ہاں، آیا کوئی تیر چلے گا تو وہ اگر کوئی عام بندہ ہوا تو اس کو لگے گا، اور اگر نبی ہوا تو نہیں لگے گا بھائی، اور نہیں، اس میں اللہ کے اذن سے یہ پہلے سے فٹ ہوئی چیز موجود ہے کہ تیر جو آئے گا وہ جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اس کو کیا کرے گا، اس کو لگے گا۔ جیسے کہ نبیوں کو بھی نبی، اسی لیے قرآن میں کتنی بار کہ نبیوں کو قتل کیا گیا، آیا تلوار کو یہ تھا کہ وہ تلوار جناب کسی نبی کو بھائی نہ کاٹتی، اس کو ایک خدا نے اذن جو اس میں ہر چیز میں رکھا ہے، تو اس حوالے سے خدا نے کہا کہ یہ ہمیں پتہ ہے، ہم اگر چاہیں گے تو روک سکتے ہیں، لیکن ہم نے عام اذن بہت ساری چیزوں کو جو ان میں مقدار رکھی ہے یہ عام اذن دے رکھا ہے، تو اس حوالے سے ہی ہے۔ بس وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جملے کے بعد اللہ اپنا تبصرہ ساتھ دے رہا ہے، ایسے نہیں چھوڑ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سیر کی بات کی تو کچھ بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ سیر بیکار چیز ہے، فضول چیز ہے، یہ حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں کہا ہے۔ خود یہ فرشتوں کا نیچے آنا اور توڑ جادو کا سکھانا یہ دلیل ہے کہ جادو ہوتا بھی ہے اور اثر بھی کرتا ہے۔ ہر چند یہ بات ہم دوستوں کو بتاؤں، چونکہ علم محدود ہے انسان کا جادو کے حوالے سے، یعنی وہ جو دوسرے اثرات ہیں وہ انسان کے قبضے میں نہیں ہیں، بہت کم انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب خون کی کیا کیا تاثیرات ہیں مثال کے طور پر، یا ایک مردے کی کیا کیا تاثیرات ہوتی ہیں، انسان کی اتنے علوم دسترس میں نہیں ہے، جتنا اس حوالے سے علم زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اثر کر سکے گا، اس لیے جادو ٹونا اور ان چیزوں کی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا وہ اس طرح سلسلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ سارے اعمال وہ کرنے لگ جائے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی چیز کو دوسری شکل دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر، ہاں جی، کسی کو مثال کے طور پر کسی فرض کریں کہ انہوں نے بکری کے بچے کو مثال کے طور پر کتا بنا دیا، ایک بکری کو مثال کے طور پر کتے بنا دیا، تو اب یہ نہیں کہ وہ ہر حوالے سے ہی وہ جو ہے کتا بن جائے گا اور تمام کام جو کتوں والے ہوتے ہیں وہ سارے کرے گا، نہیں، شکل تو ابھی بن گئی ہے، لیکن باقی اس کی تمام چیزیں وہ ان کے علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ان کے پاس جو ہے نا اس حوالے سے، اور معلوم ہے کہ ان کے پاس اس سے زیادہ علم نہیں ہوتا، بس صرف وہ اس کی بہت ہی ابتدائی سلسلہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، جس سے دیکھنے والے 100% متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھنے والے کو جب وہی دوسری چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس بکری کو کتا بنا ہی دیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اب کتا ہی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کتوں والی ساری جو صفات ہیں قطعاً نہیں ہوں گی۔ تو علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خوب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو تبصرہ اس پر کیا ہے کہ یہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اذن کا معنی بھی آپ انشاءاللہ سمجھ گئے، بے اذن اللہ، یعنی اللہ نے وہ جو ایک قدرتی طور پر ایک مقدار ہر چیز میں رکھی ہوئی ہے اور اس نے اپنا کام کرنا ہے، یہی اذن الہی ہے، جب تک کہ اللہ اس کو روکے نہیں۔ اور روکنے کی مثال آپ دوستوں کو عرض کیا ہے کہ جیسے کس میں ہے، جیسے وہ آگ کو جناب ابراہیم کے سامنے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یا جناب موسیٰ کے سامنے دودھوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ جناب موسیٰ کسی اور ماں کے دودھ کو منہ لگا بھی نہیں سکتے تھے، حالانکہ وہ بچہ تھا، نہ اس وقت کچھ بھی ان کو نہیں سمجھ آنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کوئی بھی اگر دودھ پلانے والی ماں ان کو دودھ پلاتی، کوئی بھی خاتون جو بچے دار ہوتی اور دودھ پلاتی تو ان کو پی لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہاں انہوں نے اللہ نے اذن روک رکھا تھا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے جناب موسیٰ پر حرام کر رکھے تھے باقی سارے دودھ، قرآن کے الفاظ ہیں، تو وہاں اذن رک گیا تھا، اذن روک رکھا تھا، جناب موسیٰ پی نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنی ماں کا ہی دودھ پینا تھا۔ جب چیک کرتے 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 آخر میں جب اپنی ماں کا دودھ ان کو دیا گیا
وہ بھی ان لائن میں آ گئی کہ بھائی چلیں کس کا دودھ پیتے ہیں، بچہ رو رہا ہے بھوکا ہے لیکن دودھ ہی نہیں پینا. آخر ان کا دودھ جب ان کو پلانے کی کوشش کی تو کیونکہ وہ تو ان کے لیے جائز تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی، وہ پینا شروع کر دیا. فرعون نے ان کی ماں کو رکھ لیا بطور دودھ پلانے والی، اور پیسے بھی دیتے تھے، اور جناب موسیٰ جو ہے وہ دورے فائدے اٹھاتے تھے. ہاں، ادھر سے پیسے بھی مل رہے ہیں، ادھر سے عزت و احترام بھی مل رہا ہے، ہاں جی، حفاظت بھی مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہاں جی، سارے گارڈ بھی آ گئے ہیں، سارے سلسلے بھی ہو گئے ہیں، حفاظت بھی ہو رہی ہے. جناب موسیٰ کے ماں کی جو ہے وہ طریقے سے سیکورٹی کے ساتھ جو ہے پروٹوکول کے ساتھ آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، اور دودھ بھی پلاتی ہیں اور پیسے بھی ملتے ہیں. ہاں، تو اللہ کے انتظام اس طرح ہوتا ہے. خوب وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں، بنو اسرائیل یہودی اپنی کتاب تورات کے حوالے سے یہ لوگ ان کو ہم بتا چکے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو یہ کاروبار کرتا ہے، یعنی سحر اور جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے اور ان قسم کے کام کرتا ہے، کیا ہے؟ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یعنی یہ سارا دھوکہ ہے اور اس کے بدلے آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی زندگی اور اپنے آپ کو کتنا بری چیز کے بدلے بیچا ہے. جو چیز ان کو جو حاصل ہو رہی ہے، جو چیز وہ اس سے پا رہے ہیں، وہ کتنی گھٹیا اور کم ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، البتہ بات یہ ہے کہ یہ جاہل جو ہیں، علم جو نہیں رکھتے، سمجھ نہیں ہے، اس طرف آتے نہیں ہیں، علم کی طرف آتے نہیں ہیں، اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 103 میں یوں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، مومن ہوتے اس کتاب پر جو ان پر آئی تھی یا ابھی جو کتاب آئی ہے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی بھی اختیار کرتے، راستہ جو دکھ جاتا تو راستے کے مطابق عمل کرتے، ہدایت کے مطابق عمل کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ اس جادوگری اور سحر کے انداز میں اپنانے والے کام اور اس سے حاصل ہونے والی جو ان کو فوائد ہیں، اس سے کہیں بہتر تھا وہ ثواب جو اللہ کے پاس ان کو ملتا، جو اللہ کی طرف سے ان کو ثواب حاصل ہوتا، وہ اس سے کہیں بہتر تھا. وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنَ اللَّهِ خَيْرٌ، وہ جو ثواب، وہ جو اس چیز کا بدلہ ملنے والا تھا ایمان اور اس تقوی کا، کتنا اچھا تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لیکن افسوس کہ یہ لوگ نادان ہیں، لا علم ہیں، جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آج یہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ آگے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.